السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن دیش کی بھی اور دیش کے باہر کی بھی آپ کا یہ بھائی آپ کو خبر سنائے گا، جو کہ اچھی خبر نکل کر آئی ہے۔ کافی ٹائم کے بعد یہ کانوں کو اچھی خبر ملی ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے جو ادھم مچے ہوا ہے، جو ولولہ مچے ہوا ہے، جو اسرائیل کی صحیح معنوں میں جو پھٹ رہی ہے، جو اس کی اوقات اس کو دکھائی جا رہی ہے، ابھی لبنان اور ایران مل کے مار رہے ہیں، ایران اور لبنان مل کے بمباری کر رہے ہیں۔ انہیں جواب دے رہا ہے، لیکن ریگستانوں میں نہیں تو جو ہے سو اوپر ہی پھٹ جا رہے ہیں اس کے اسرائیل کے۔ اس لیے ایران کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایران پہلے ہی بتا چکا ہے تو ایک مارے گا تو میں 100 ماروں گا، بھلا میرا نقصان ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن میں تیرا پیچھا جو پڑا ہوں، تیرے کو جو شروع کرا ہوں میں، اب خاتمہ تیرے ختم کے ساتھ ہی ہوگا، تو جب ختم ہو جائے گا جب ہی میں رکوں گا۔ اور دوسری بات میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب یہ لوگوں کی میں جو بغاوت جو چالو ہو چکی ہے اسرائیل میں، اور وہاں کی فوج عوام ایک ہو چکی ہے، اور انہیں اکیلا نیتنیاہو اکیلا ہو چکا ہے، ادھر ادھر بھاگتے پھر رہا اپنی جان بچانے کے لیے، اور مدد کی دہار لگا رہا انہیں امریکہ سے، لیکن امریکہ بیچ بچاؤ نہیں کر سکتا، اس کا نہ بیچ میں آ سکتا۔ ہاں، پیچھے سے اگرچہ کچھ مدد پہنچاتا ہے تو وہ بات دوسری ہے، لیکن اگرچہ پیچھے سے بھی پہنچایا تو یہ لوگوں کو پتہ چل جا رہا، کیونکہ ان کے پچھواڑ میں جو ہے سو کیمرہ ڈال کے رکھے، ویسی بات ہو گئی۔ انہیں اتنا بحران ہے، کچھ بھی سوچ بھی رہے ہیں یہ لوگ، کرتے ہی پتہ چل جا رہا، کچھ بولتے ہی یہ لوگوں کو معلوم ہو جا رہا، یہ سب من اللہ ہے۔ سمجھے رے پاپیوں، ارے درندو، ارے چندی چور سالو، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تم وہ خبیث کے بچے ہیں، جو خبیث جو ٹٹی کھاتا تھا نا، وہ اس کی نسل ہے تم لوگ، اس لیے تمہارے اوپر کوئی اعتبار نام کی چیز نہیں ہے، نہ تمہارے اوپر ایسی کوئی بات کا یقین کر سکتے۔ اور سنو رے چندی چور سالو، رہی بات فلسطین کی، اب فلسطین کا کچھ نہیں اکھاڑ سکتے تم لوگ، اب نہ فلسطین کی طرف جو ہے سو میلی آنکھ سے بھی دیکھے تو دونوں دیدے نکالے جائیں گے۔ یہ تو تم UNCC اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل کورٹ کو لکھ کے دیے ہوئے کہ ہم فلسطین کی طرف کبھی نہیں دیکھیں گے، اس کے باوجود ہم کو تمہارے اوپر بھروسہ نہیں ہے، تمہارے اوپر یقین نہیں ہے، کیونکہ تم وہ خبیث کے بچے ہیں جو ٹٹی کھاتا تھا، پتہ ہے نا، ٹٹی کھانے والوں کی کوئی اوقات نہیں رہتی، کوئی ان کی بات میں دم نہیں رہتا، اور کوئی سچائی نہیں رہتی۔ تو میں تمہارے کو یہی بولوں گا، ارے چندی چور سالو، اب تم بچنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، جو گہار لگا رہے ہیں، جو معافیا مانگ رہے ہیں، جو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، سمجھے، اس سے کوئی فرق ایران کو پڑنے والا نہیں ہے۔ ایران کھلے طور پہ بول دیا، میں اتنی مار ماروں گا، ہر طرف صرف راکھ نظر آئے گی، صرف انگار نظر آئے گی، یہ ایران کا کہنا ہے، اور وہ کر بھی رہا ہے، کیونکہ تمہارے ویسا جو ہے 500 کا جھٹکا نہیں رہتا، ہو ایک ہی جھٹکے کی ایک ہی نسل رہتی، اس لیے جو بولتے سو کرتے ہیں۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارا جو بیج ہے نا، تمہاری جو پیداوار ہے، وہ ایک گالی ہے، اس لیے کچھ نہیں کر سکتے، اس کو لے کر کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہاری اوقات تو صحیح معنوں میں دکھائی بھی جا رہی ہے، تولی بھی جا رہی ہے، اور یہ برابر یہ ہوتا بھی رہے گا۔ تم کو اتنی مار پڑنے والی ہے، اور تمہارا جو بھی سپورٹ کرے گا اس کی بھی ایسے ہی پھٹے گی جیسا اس کی پھٹ رہی ہے، صحیح معنوں میں۔ اب نکل کے آتا ہوں میں ڈھونگی بابا کے پاس، سنیاسی چندی چور بونا خادتا زبانی تھی، ذہنیت سوائے گندگی کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن اکھاڑ انہوں بھی کچھ بھی نہیں سکے، صرف جو ہے سو مسجدوں کو شہید کیے،
چلوں کو شہید کیے، اور جو غریب غربا ہے جو کاروبار کر کے محنت کر کے جیتے ہیں ان کے گھروں پہ بلڈوزر چلائے، جہاں پہ بھی نام مسلمان کا آیا ان کو بڑی تکلیف ہوتی، ایسا لگتا کہ جو ہے سو انہوں وہی دھکا ہے وہی دھکے سے نکلے سو ہے، اس لیے جو ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہونے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور رہی بات انہوں جتنی گندگی مچائے تھے، ہر کام ان کا گندگی کا صفائی سے دیا جا رہا ہے، ان کو بھی صاف کیا جا رہا ہے اور وہ بھی صفائی سے دیا جا رہا ہے۔ رہی بات اب جو سپریم کورٹ کے جو آرڈرز آئے ہیں اور ان کو جو 3 کیسوں میں جو دوشی قرار دیا گیا ہے، اس کا بیچ بچاؤ کرتے ہوئے کل تک کیا بول رہے تھے یہ لوگ کہ سرکار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ لوگ الگ ہو چکی ہے، یہ لوگ کے آپس میں نہیں بن رہی۔ اب وہاں پہ جو ہے سو موٹا بھائی بھی کوشش کرتے ہیں نظر آ رہا، پھیکو بھائی بھی کوشش کرتے ہیں نظر آ رہا، کسی طریقے سے اس کو بچا لیا جائے۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن دے دوں میں، اس کو بچانے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ، انہیں کھلے طور پہ کہہ دیا جب میں اندر جاؤں گا تو میں سب کا بھانڈا پھوڑ دوں گا، یعنی سب کی حال حقیقت بتا دوں گا۔ تو اس سے ڈر کے یہ لوگ وہ بچنے کے لیے یہ گندا کام کر رہے ہیں، یہ اس کو ریکویسٹیں بھیج رہے ہیں، یعنی دنیا کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملے کو پھر تھوڑے ٹائم بچایا جائے، دبایا جائے۔ اس کی وجہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، مہاراشٹرا کے الیکشن سر پہ، جھارکھنڈ کے الیکشن سر پہ، جموں کشمیر میں تو منہ کی کھائے یہ لوگ، ان کی اوقات کا بھی پتہ چل گیا، ان کی حیثیت کا بھی پتہ چل گیا۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، انہوں لاکھ کوشش کر لے، لاکھ بچنے کی بھی اور بچانے کی بھی، نہ بچ سکتے نہ بچا سکتے، کیونکہ ان کا پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے۔ اتنی گندگی جو پھیلائے نا وہ لوگ، وہ گندگی سارے دیش میں پھیل رہی ہے، اسی لیے ان کا کریا کرم بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ان کا کریا کرم نہیں ہوگا گندگی بڑھتے رہے گی، سمجھے۔ یہ صفائی کرنا اب جو ہے سو ان کا کام ہے، جو کر بھی دیں گے یہ لوگ۔ سپریم کورٹ ہے ہماری عدلیہ، جو کہ ہم برابر اس کا اعتبار بھی کرتے ہیں اور برابر انصاف کی امید بھی رکھتے ہیں۔ ابھی دیکھیے آپ لوگ، مثال کے طور پہ جو حال جو ان کا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ انٹرنیشنل کورٹ کی ہدایت پہ کام کر رہی ہے، کیونکہ اس کو جواب انٹرنیشنل کورٹ کو دینا ہے، تو اسی لیے یہ اپنے فیصلے بڑے مضبوطی سے کر رہے ہیں یہ، تاکہ ان چندی چوروں کی اوقات کا ان کو پتہ چلے، ان کی حیثیت کا ان کو پتہ چلے، ان کے خط کا ان کو پتہ چلے۔ بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ویڈیو پوری دیکھو، ویڈیو کو لائک کرو، ویڈیو کو 4 دوست احباب کے پاس بھیجو، کیونکہ یہ اتنے اچھی خبریں تو کہیں پہ بھی نہیں ملتے، آپ خود کو پتہ ہے۔ یا اللہ، سلام۔